سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میاں بیوی کی اور خاص طور سے آئلی اور جو خانہ داری کی زندگی ہے ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مسائل اور حقوق ایک دوسرے کے بیان فرمائے ہیں کہ کس طریقے سے گھر کو چلایا جائے. اس میں اس سے پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو نگراں اور حاکم بنایا ہے عورتوں پر، اس لیے کہ عورت کے مقابلے میں مرد چونکہ قوی ہے، طاقتور ہے، اس لیے وہ مرد حاکم اور نگراں ہیں. گھر چلانے کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں میاں بیوی پر الگ الگ رکھی ہیں. کچھ ذمہ داری ایسی ہیں جو مرد کو نبھانی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو عورت کو نبھانی ہیں. چونکہ مرد تک قوی اور طاقتور ہے اس لیے کمانے کی اور عورتوں پر اور اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی لگی. عورت مرد کے مقابلے میں چونکہ کمزور ہے اس لیے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داری نبھائے، گھر کے اندر رہے، اپنے شوہر کی جان مال کی حفاظت کرے، بچوں کی پرورش کرے اور اسی طریقے سے اس عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کرے. بیچ میں اس میں یہ بھی بات آئی تھی اگر میاں بیوی میں کچھ نا اتفاقی اگر ہو جائے اور بیوی کی طرف سے نافرمانی اور سرکشی پائی جائے پھر تو شوہر کیا کام کرے. تو اس میں تین نصیحتیں مرد کو کی گئی. اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم پہلے اپنی بیویوں کو زبانی طور پر واعظ و نصیحت کر کر سمجھائیے. جو بھی سمجھانے کا طریقہ تم اختیار کر سکتے ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ان کو سمجھائیے. اگر عورت باتوں سے واعظ و نصیحت سے اگر مان جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر کوئی عورت نہیں مانتی بلکہ اس کی شرارت اور بڑھ جاتی ہے، واعظ و نصیحت سے سمجھ نہیں رہی بلکہ اور شرارت بڑھ گئی، تو دوسرا درجہ یہ تھا کہ پھر اس کے بستریں الگ کر دیے جائیں. اور کوئی بھی شریف عورت، خاندانی عورت اپنے شوہر کی جدائیگی کو برداشت نہیں کر سکتی. لیکن اگر کوئی عورت پھر بھی نہیں سنبھل رہی ہے، شرارت اور نافرمانی اس کی اور بڑھ رہی ہے، تو تیسرا طریقہ یہ تھا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تم ان میں مار لگاؤ. پٹائی میں کتنی پٹائی کر سکتے ہیں اس کو بھی کل بیان کیا گیا کہ شریعت میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو پٹائی کرنے کے جو جائز قرار دیا ہے وہ ایک تو بشکل مجبوری ہے، خامخواہ نہ پیٹا جائے، جاہلوں کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے. اگر پیٹنا مجبوری بن جائے، دو شکلیں پہلے اختیار کر کے دیکھ لی ہیں شوہر نے، سمجھا بجھا کر بھی دیکھ لیا، عورت نہیں مان رہی، بستر بھی الگ کر کے دیکھ لیے پھر بھی نہیں مان رہی، تو تیسری شکل یہ تھی کہ پھر اس میں پٹائی لگائے. پٹائی میں یہ کہا گیا لکڑی سے نہ مارے بلکہ ہاتھ سے مارے اور چہرے پر نہ مارے اور ایسی چوٹ نہ مارے کہ جس سے جسم کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا نقصان پہنچے یا کوئی زخم لگ جائے، ایسی پٹائی نہ ہو. زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے یہاں چیز کی شروعاتی پٹائی سے ہوتی تھی. آج بھی ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ جاہل ہیں وہ جہالت کا نمونہ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو ان کے پاس پٹائی کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ سیدھے بیلٹ نکالیں گے پینٹ کی اور دمادم ضرب یضرب کی گردان شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت کا طریقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے اور پھر شام کو انہیں سے حق زوجت نبھاتے تھے اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ آج ہم نے اپنی بیوی کو مارا ہے، اب ہم اپنی بیوی سے جو حق زوجت نبھائیں گے اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی لڑکی وہ بہادر پیدا ہوگی. یہ ان کی سوچ ہوتی تھی.
یہ سوچ گھٹیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا، اپنی بیویوں کو، عورتوں کو نہ مارا کرو۔ کیوں مارتے ہو؟ صبح مارتے ہو، رات میں پھر تم انہی کے پاس جاتے ہو۔ یہ بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے۔ دن کو بیوی کو ماریں اور شام میں پھر حق زوجت نبھانے کے لیے رات میں انہی کے پاس پہنچ جائیں، تو یہ تو جب کہ بیوی نہیں چاہتی، آج ہی نہ اتفاقی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ہوا، کون بیوی چاہے گی کہ حق زوجت اس سے شوہر سے نبھائے؟ لیکن چونکہ مرد دباؤ ڈالتے تھے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ ہاں، جہاں قرآن میں اجازت دی گئی ہے وہ پہلے اس سے 2 طریقے پہلے اور اختیار کرنے ہیں، اور یہ جب ہیں جب کہ کمی اور کوتاہی صرف بیوی کی طرف سے ہو، یعنی شوہر تو حق پر ہے، صرف نافرمانی، سرکشی کس کی طرف سے پائی جا رہی ہے؟ بیوی کی طرف سے۔ تو پھر مرد کیا کام کرے؟ اپنے گھر کے جھگڑے کو گھر کے اندر ہی ختم کرنے کا حکم ہے۔ اس کے 3 طریقے بتلائے گئے ہیں۔ شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا، اندر کا جھگڑا باہر نہ آنے پائے اور گھر کے اندر ہی سلٹ جائے۔ ہاں، جب مرد اپنی طرف سے ساری طریقے اختیار کر چکا لیکن پھر بھی مان ہی نہیں رہی ہے، بیوی شرکسی اور نافرمانی اس کی بڑھتی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میاں بیوی کی نا اتفاقی کی وجہ سے اولاد پہ بھی اثرات پڑتے ہیں۔ یہ حقیقی بات، جب میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوگی، جب میاں بیوی آپس میں لڑیں گے تو بچے نافرمان پیدا ہوں گے اور ان کے اندر نافرمانی خود بخود آئے گی۔ اس لیے کہ ہم خود یہ تجربے سے یہ بات ثابت ہے، بچے خالی ذہن ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہوتی، وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اسی چیز کو دماغ میں بٹھاتے ہیں اور اسی پر وہ پھر اسی کو ہی معاشرہ اور تہذیب سمجھ لیتے ہیں۔ بچوں کے سامنے ماں باپوں کی جیسی تصویر ہوگی، وہی اعمال بچوں کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عائلی اور خانہ داری کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپس میں اتحاد، اتفاق اور گہرا اعتماد ضروری ہے۔ اگر کسی طریقے کی بدگمانی یا ذہن کے اندر ایک دوسرے کے لیے اعتماد اگر نہیں ہے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے پر، تب اس طریقے سے شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں ایک کمی یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق نہیں جانتا اور بیوی شوہر کے حقوق نہیں جانتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسے مردوں کے عورتوں پر حق ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مردوں کا درجہ کچھ نہ کچھ بڑا ہوا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے حق، مردوں کا درجہ عورتوں پر بڑا ہوا ہے۔ اور وہ درجہ کیسا بڑا ہوا ہے؟ وہی تفصیل قرآن مجید کی آیت میں الرجال قوامون علی النساء، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کے عورتوں پر حق یا درجہ بڑا ہوا ہے، اور وہ درجہ یہی ہے کہ مرد حاکم ہیں، نگراں ہیں عورت کے مقابلے میں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر نہیں ہیں، بلکہ مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابی نے یہ پوچھا یا رسول اللہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تو کپڑا پہنے اس کو بھی پہنا، جو تو کھانا کھائے اس کو بھی کھانا کھلا، اور اس کو گالی گلوچ نہ کیا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ بیوی کو گالی گلوچ، برا بلا مت کہنا، گالی گلوچ نہ کرنا۔ عام طور پر جب شوہر اپنی بیوی کو اس کے خاندان، اس کے گھرانے کے بارے میں طعنہ دیتا ہے تو بیوی کی سرکشی، نافرمانی اور بڑھتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، دیکھیے آپ معاشرے میں ایسے ہی بیوی بھی شوہر کے لیے خاندان تک نہ پہنچے، جب ایک دوسرے کے ماں باپ کو برا میاں بیوی کہیں گے تو دل کے اندر رنجش اور دوری اور بڑھے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ سارے کام کرنے ہیں، جیسے کپڑا خود پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ، جو کھاتے ہو وہی بیوی کو بھی کھلاؤ، اور بیوی کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کو برا بلا مت کہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بیوی پر مرد کے کیا حق ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اچھی سب سے بہترین بھی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے،
جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر کو خوش کر دے، تو یہ بیوی نیک بیوی کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طریقے سے جب شوہر گھر پہ نہ ہو غائبانہ طور پر تو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، بیوی بچوں کی پرورش کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی عورت کی صفات بیان فرمائی، اس کے آخر میں پھر یہ بھی فرمایا اگر اس طریقے کی صفات کسی عورت کے اندر اگر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اختیار دیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ کتنا بڑا اونچا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ شوہروں کو خاص طور سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو عورتیں نافرمانی اگر کرتی ہیں تو تم نے اگر تینوں طریقے اختیار کر کے دیکھے، ان میں سے کسی بھی طریقے کو اختیار کرنے کے بعد اگر عورت سنبھل جائے تو پھر اس پر ناراضگی کے، پیٹنے کے، الزام تراشی کے کوئی بہانہ نہ تلاش نہ کیا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں اور آج بھی لوگ جاہل جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پر عورتوں کو نیچے دکھانے کے لیے یا پیٹنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، کوئی موقع ملنا چاہیے۔ نمک کیوں زیادہ ہو گیا تو پٹائی، مرچی زیادہ کھانے میں کیوں ہو گئی تو پٹائی، روٹی موٹی کیوں بن گئی تو پٹائی۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسلام تو یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ ذرا سی باتوں پر گالی گلوچ پہ آ جانا، غصے سے تل ملا جانا اور اتنا غصے میں آ جانا کہ پھر سارے میاں بیوی اور بچے سب کونے میں چھپتے پھریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن اتنا گیگلا بن کے رہنا گھر میں کہ عورتیں زوروں پر آ جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شروع میں عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، مردوں کو منع فرمایا تھا کہ اپنی بیویوں کو نہ مارا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر عورتیں شیر ہو گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اجازت دی کہ عورتیں شیر ہو رہی ہیں، اب ان میں پٹائی لگایا کرو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارنے کی ترغیب دی یا جب قرآن میں جو مارنے کے لیے کہا گیا وہ بلا کنڈیشن نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی پہلے اور چیزیں دیکھنی چاہیے انسان کو۔ مار تو سب سے آخر میں۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب سے پہلے تو بات تھی گویا کہ سرکشی، نافرمانی، کمی عورت کی طرف سے تھی، تو مرد کو حکم تھا کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو اور گھر کے جھگڑے کو گھر کے اندر ختم کرو، اور اس کی 3 شکلیں بیان کی گئی۔ اب اگلی آیت میں بات یہ آ رہی ہے کہ نا اتفاقی دونوں طرف سے ہو گئی۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد نے تینوں شکلیں اختیار کر کے دیکھ لی، سمجھا کے بھی دیکھا، عورت نہیں مانی، بستر بھی الگ کر کے دیکھے پھر بھی عورت نہیں مانی، پٹائی بھی لگائی پھر بھی عورت نہیں مانی، اس کی سرکشی اور بڑھتی گئی، تو آخر میں شوہر بھی کیا سوچے گا؟ پھر اس کی طرف سے بھی دل میں رنجش آ ہی جائے گی۔ مرد بھی کب تک برداشت کرے گا؟ سارے کچھ تو کر کے دیکھ لیا ہے، عورت نافرمانی سے باز آ ہی نہیں رہی ہے، تو ہو سکتا ہے مرد بھی کہنے لگ جائے مجھے اس کو نہیں رکھنا ہے۔ عورت تو پہلے ہی سرکشی تھی، میں تو عورت بھی کہہ رہی میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، یعنی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، وہ اس کی غلطی نکال رہا ہے، وہ اس کے اندر کمی نکال رہا ہے۔ بعض مرتبہ معاشرے میں ایسی شکل پیدا ہو جاتی ہے میاں بیوی میں کہ ان دونوں میں آپس میں جھگڑا مٹ نہیں رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب جو جھگڑا ان دونوں سے میاں بیوی سے نہیں نمٹ رہا تو اب تیسرے آدمی کو تو آنا پڑے گا تاکہ جھگڑا سلجھایا جا سکے۔ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو دونوں میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف کا، شقاق کہتے ہیں شدید اختلاف کو، انبن بہت زیادہ بڑھ گئی، انبن کی شدت بڑھ چکی ہے میاں بیوی میں، بعض مرتبہ اتنی بڑھ جاتی ہے شوہر کہتا ہے مجھے رکھنا ہی نہیں ہے، بیوی کہتے میں اس کے ساتھ رہوں گی نہیں، ایسے نوبت آ جاتی ہے۔ اب کیا کریں؟ شریعت پھر بھی یہ کہتی ہے آخری درجے میں بھی ان دونوں کے نبھاؤ کی جو شکل بن سکتی ہو وہ بھی اختیار کر لی جائے، ورنہ اینڈ میں جدائی کی تو ہے ہی خیر۔ لیکن شریعت اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی حتی الامکان جو ایجاب و قبول کے ذریعے سے انہوں نے نکاح کیا تھا مرتے دم تک، قبر تک اس کو نبھائیں، اور آخرت میں بھی میاں بیوی کی شکل میں بن کے رہیں۔ اسلام تو یہی چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے
تیسرے آدمی کو بیچ میں دخل دینے کے لیے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر اور خوف ہو کہ میاں بیوی کے درمیان انبن شدت اختیار کر چکی ہے اور اختلاف انتہا کو پہنچ چکے ہیں، فبعثوا حکما من اہلہ، تو تم ایک منصف عادل حکم شوہر کے گھر والوں میں سے، وحکما من اہلہا، اور ایک منصف حکم عورت کے گھر والوں میں سے، یعنی دونوں کی طرف سے آئیں، ان کو حکم بنایا جائے۔ وہ دونوں کے دونوں کی سچویشن حالات سے واقف ہوں، نہیں ہے واقف تو حالات کو معلوم کریں، دونوں کے حالات معلوم کرنے کے بعد پھر کسی اچھے نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ ان میں نبھاؤ کی شکل کیا ہو سکتی ہے، دونوں کو سمجھائیں، غلطیوں کو دیکھیں، کمی کس کی طرف سے زیادہ ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے، اونچ نیچ اتار چڑھاؤ میاں بیوی کے رشتے میں جو آئے ہیں اس کے پیچھے ریجن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس جو بھی ریجن سامنے آتا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی یہ تیسرا آدمی کی ضرورت جب پڑ رہی ہے جب دونوں میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا گھر میں ختم نہیں ہو رہا ہے، ورنہ شروع میں اسلام نے کیا طریقہ بتلایا ہے، گھر کے جھگڑے کو اندر کے اندر ہی ختم کرو، گھر کی چوکھٹ کے باہر بھی نہ آنے پائے۔ لیکن جب اختلاف شدید بڑھ گئے تب جا کر معاملہ گھر سے باہر آئے گا۔ جب معاملہ گھر سے باہر آ گیا ہے تو اب معاشرے والوں کی، خاندان والوں کی، پریوار والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ان میں راضی نامہ صلح صفائی کروائیں اور تاکہ ان کا رشتہ دوبارہ سے اچھی طریقے سے چل سکے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دونوں کے خاندان والوں میں سے پہلے کسی ایک عادل یا قاضی یا منصف آدمی کو متعین کیا جائے، پہلے ان دونوں کی سچویشن کو سمجھے اور وہ فیصلہ کرے۔ بعض علماء فرماتے نہیں بلکہ ان دونوں کے گھر والوں میں سے آئیں اور اونچ نیچ کو اتار چڑھاؤ کو سمجھیں اور پھر وہ کریں۔ بہترین ماں باپ وہ ہیں کہ جب بھی اس طریقے کی شکل پیدا ہو جائے، اگر مثلا مثال کے طور پر کسی کی بچی ہے تو ان ماں باپوں کی ذمہ داری ہے کہ طرفداری اپنے داماد کی کریں اور اپنے بچے کی کمی نکالیں، تب داماد کے دل کے اندر ان کے لیے جگہ پیدا ہوگی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کی گنجائش آج نہیں رہی ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کو بالکل معصوم عن الخطا سمجھتا ہے۔ لڑکی والے اپنے لڑکی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کی غلطی ہے ہی نہیں، لڑکے والے کہتے ہیں نہیں ہمارے بچے نے ایسا غلطی ہمارے بچے کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، تب آگے بات بڑھتی ہے۔ اور اگر شریف خاندان کے لوگ ہیں، اچھا پریوار ہے، شریف ماں باپ ہیں، تو شریف ماں باپ اپنی بچی کو کہیں گے، دبائیں گے، اپنے داماد کی تعریف کریں گے اور اپنے داماد کو یہ کہیں گے نہیں ہمارے بچے کے اندر ہی کمی ہے، ہم اپنی بچی کو سمجھائیں گے۔ اور اگر حمایت لیں گے تو پھر کیا ہوگا، اختلاف بڑھے گا، پھر شقاق پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے اچھے ساس سسر، بہترین اور شریف ساس سسر وہ ہیں جو اپنے بیٹے کی نہیں بلکہ اپنی بہو کی طرفداری کریں اور بیٹے کے لیے کہ نہیں ہمارا بیٹا غلط ہے، ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر دلوں میں یہ جگہ بن جائے تو شاید دوریاں آسانی سے ختم کی جا سکتی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، جھگڑا اتنا بڑھ چکا ہے کہ شدید اختلاف پیدا ہو گیا، تو ایک حکم لڑکے والوں میں سے، ایک منصف حکم لڑکی والوں میں سے آئیں، تب ان دونوں کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ آپس میں اپنے کی طرفداری نہ کریں، بلکہ جو لڑکے کی طرف سے جو حکم آ رہا ہے وہ لڑکے کی کمی نکالے اور بچے کی لڑکی کی خوبیاں بتائے، نہیں لڑکی اچھی ہے، کمی ہمارے لڑکے میں ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی والے کے اندر اتنی وسعت دل کے اندر رکھتا ہو وہ آدمی جو حکم بن رہا ہے، نہیں کمی ہماری لڑکی میں ہے، تمہارا لڑکا صحیح ہے، ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر دونوں کسی نتیجے پر پہنچیں۔ جو یہ دو حکم ہوں گے ان کا فیصلہ یہ گویا کہ آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ اگر انہوں نے دونوں اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ان دونوں کے درمیان جدائیگی کرانا ہی بہتر ہے تو دونوں جدائیگی کروا دیں گے اور دونوں میاں بیوی کو فیصلہ ماننا پڑے گا۔ اور اگر یہ دونوں یہ چاہیں گے، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نہیں دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی کرا دینی چاہیے، تو ان دونوں میاں بیوی کو یہ معاملہ ماننا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، لڑکی والے بھی آ گئے معاملہ لے کر اور لڑکے والے بھی آ گئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی لڑکے والوں میں سے اور ایک آدمی لڑکی والوں میں سے دونوں معاملے کو سمجھیں اور آخری فیصلہ سنا دیں۔ جو فیصلہ یہ کریں گے، لڑکی اور لڑکے کو دونوں کو کہا تمہیں وہ ماننا پڑے گا۔ لڑکی نے فوراً ہاں کر لی اور کہا میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، جو فیصلہ یہ دونوں کر دیں گے میں اس پر راضی ہوں۔ جدائیگی ہے تو جدائیگی کو مان لوں گی، اور اگر ہم دونوں میں اتفاق کرانے کی ان کی دونوں کی فیصلہ ہوگا تو میں اس کو مان لوں گی۔ لڑکے نے کہا اگر معاملہ اتفاق کا ہو گیا تب تو میں ان کا فیصلہ مانوں گا، اور اگر انہوں نے فیصلہ جدائیگی کا کر دیا تو پھر مجھے منظور نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد سے، اس لڑکے سے کہا نہیں تجھے اس کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا، اگر یہ جدائی کہہ کے بھی کریں گے تبھی تجھے فیصلہ ماننا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے کہ جو یہ حکم بنائے جا رہے ہیں ایک لڑکی کی طرف سے اور ایک لڑکے کی طرف سے، ان دونوں کا فیصلہ ہی شریعت کا فیصلہ مانا جائے گا اور وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو اختیار نہیں دیا تھا، پھر لڑکا اور لڑکی کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اس کے فیصلے کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ لیکن بہتر شکل یہی ہے ان دونوں کی نیت بھی ان دونوں کے درمیان اتفاقی کرانے کی ہی ہو۔ ہاں کوئی وجہ بچے ہی نہیں کہ اتفاق کی کوئی شکل بنی نہیں رہی ہے کہ اب تو ان کی زندگی جدائیگی میں ہی بہتر ہے، تو آخری درجے میں جدائی کرائی جائے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں ڈر، خوف ہو، خطرہ ہو کہ میاں بیوی کے درمیان شدید اختلاف، شدید انبن ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو لڑکے والوں کے گھر والوں میں سے ایک حکم بناؤ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور لڑکی والوں میں سے، لڑکی کے گھرانے میں سے ایک حکم متعین کرو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں حکم اصلاح کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق کر دیں گے۔ مطلب یہ پتہ چلا اس میں فیصلے میں ان دونوں کی نیت کا بھی دخل ہے۔ جو حکم بنائے گئے ہیں ان کا ارادہ اتفاق کا ہے یا نا اتفاقی کا ہے۔ اگر انہوں نے ارادہ اتفاق کا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد و نصرت ان کی ہوگی اور میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اسباب بنا دیں گے۔ اور اگر ان کی نیت اتفاق کرانے کی نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسباب بھی ایسے ہی بنیں گے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں فرمایا اگر میاں بیوی کے نے چاہا، اصلاح کی چاہت ہے میاں بیوی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے رشتے میں اتفاق کے راستہ نکال دیں گے۔ دونوں باتیں، تفسیر دونوں طرح ہے۔ ان یریدا اصلاح، یا تو اس کا ترجمہ یہ ہے جو حکم بنائے گئے ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت کر دیں گے، یا ترجمہ یہ ہے اگر میاں بیوی میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ خراب نہ ہو، لیکن آپس میں تو ان دونوں سے رشتہ بیٹھ نہیں پا رہا تھا کسی بھی وجہ سے، تو تیسرا آدمی آ رہا ہے، تو لیکن لڑکی بھی نہیں چاہتی کہ میرا رشتہ ٹوٹے اور لڑکا بھی نہیں چاہ رہا کہ میری طلاق ہو، دونوں چاہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان صلح صفائی ہو جائے، نا اتفاقی جو ہم میں ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی اتفاق کی شکل ان کے درمیان میں بنا دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور پوری خبر رکھتے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کمی کس میں ہے، غلطی کہاں ہو رہی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، سب کچھ جان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی شکل ان میں اچھی ہو سکتی ہے بنانے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی میں اختلاف کیسے دور کیے جائیں، اس کی شکل قرآن مجید میں ان دونوں آیتوں میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے۔ اگر کوئی انسان قرآنی عمل کے مطابق عمل کر لے تو انشاءاللہ گھر کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں، ختم کرائے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ ایک دوسرے کے حقوق اور ان کے ایک دوسرے کے حق کی خیال رکھ لیا جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمام انسان بلکہ تمام کائنات کا خالق اور مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جناتوں کو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ خالص اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ،
ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی عبادت میں یہ بھی آ گیا کہ جو احکام شرعیہ ہیں، جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرض، یہ بھی ادا کرنے ہیں، اور اس میں یہ بھی آ گیا وعبد اللہ میں اطاعت خداوندی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ وبالوالدین احسانہ، چونکہ سب سے بڑا حق انسان پر کس کا ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ اللہ کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق میاں بیوی کا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی انسان، ماں باپ اس کے لیے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں۔ انسان دنیا میں آیا ہے ماں باپ کے ذریعے سے، دنیا میں آنے کا جو انسان کے وجود کا جو ذریعہ ہیں وہ کون ہیں؟ ماں باپ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر اور خاص طور سے یہ لفظ اور اس طریقے کا حکم یا اس طریقے کا مسئلہ قرآن مجید میں 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وبالوالدین احسانہ، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ 4 جگہ عام طور پر اس طریقے کے الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، بہترین سلوک کرو۔ یہ اللہ کے بعد چونکہ ماں باپ کا سب سے بڑا حق ہے انسان کے اوپر، اور والدین کی نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی سخت وعید بھی سنائی ہے، بلکہ واقعات اس بات پر گواہ ہیں، جو انسان والدین کا نافرمان ہوگا، موت کے وقت کلمہ شہادت کا نصیب ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کی اطاعت، فرما برداری، حسن سلوک کرنا۔ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہی الفاظ 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ اپنے اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، ماں باپ کے سامنے تمہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ماں باپ کا جواب دیتے وقت ناگواری سے جواب دینا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ماں باپ کوئی کام کہہ رہے ہیں، اولاد ایسا کر رہی ہے، یہ ہے وہ اف۔ فلا تقل لہما اف، تمہیں ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جی ابا، جی امی، آپ حکم دیجئے، کیا کام ہے، ادب سے، احترام سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی، انکساری کی حد درجے انتہا کر دو اپنے والدین کے سامنے۔ جناح الذل یعنی اپنی پروں کو بچھا دو، مطلب یہ ہے کہ عاجزی، انکساری کے سامنے، انکساری کے ساتھ والدین کے ساتھ رہو۔ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر، غضب ان پر برستا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جس سے ماں باپ خوش نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے خوش نہیں ہو سکتے۔ جس سے ماں باپ خوش ہیں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہے۔ اس لیے اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے والدین کی بھرپور فرمانبرداری، اطاعت، خدمت کر سکے جہاں تک ان کے وہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اولاد کو اپنے والدین کے لیے اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے، اے ہمارے رب ہمارے والدین پر اس طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم، شفقت، محبت کے ساتھ میں پرورش فرمائی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی کیسی پرورش کرتے ہیں؟
जाड़ा हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ख़ुद तो तकलीफ़ पाएंगे लेकिन अपनी औलाद को हमेशा खुशी देने की कोशिश करते हैं। तो अब बेटा अपने वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी, औलाद की ज़िम्मेदारी क्या बनती है कि अब वो औलाद भी अपने माँ बाप का ख्याल रखें। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव करो। वबिज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों के साथ, जो करीबी रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक, हुस्न सलूक का मामला करो, चाहे वो रिश्ते में कोई भी लगते हों। वली यतामा, और यतीमों के साथ भी हुस्न सलूक करो। यतीम की दो शक्लें हैं, या तो वो परवरिश में तुम्हारे ही हैं, जब भी उनकी हुस्न सलूक करना है, और अगर तुम्हारी परवरिश में नहीं है बल्कि गैर के बच्चे हैं, यतीम हो चुके हैं, फिर भी उनके सर पर शफ़क़ात का हाथ रखो, हुस्न सलूक करो, किसी भी तरीके का उनका हक़ ना मारो, बल्कि उनके साथ हमदर्दी, गमखारी, खैरखाई का मामला करो। वल मसाकीन, और मोहताजों के साथ भी हुस्न सलूक करो, जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, फ़कीर हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक करने का मामला अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। जो लोग मुआशरे में कमज़ोर समझे जाते हैं, गरीब समझे जाते हैं, उनको हक़ारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हदीस में आता है अमीरों को रोज़ी गरीबों की वजह से मिलती है। अमीरों को रोज़ी किसकी वजह से मिलती है? गरीबों की वजह से। अब अगर अमीर ये सोच लें कि हमें अल्लाह ताला जो दे रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? गरीबों की वजह से, तो गरीबों की कभी इहानत और जलील कभी करेंगे अमीर गरीबों को? लेकिन मुआशरा इसका उल्टा है। आम तौर पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अमीर लोग गरीबों की इज़्ज़त करते हों, बल्कि गरीबों की नाकदरी और इहानती करते हैं। वलजारिज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदार पड़ोसी की भी हुस्न सलूक करो। देखो यहाँ कुरान मजीद में इस आयत में 3 पड़ोसियों के बारे में अल्लाह ताला ने हुस्न